السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف رہا ہو کر گھر پہنچ گئے ہیں۔ میاں شہباز شریف کی رہائی کے بعد مسلم لیگ نون کی سیاست پہ آج کی ویڈیو میں بات کروں گا کہ مسلم لیگ نون کی سیاست اب ایگریسو رہے گی یا مفاہمتی سیاست ہوگی۔ مریم نواز خاموش رہیں گی، کیا کریں گی، اور میاں نواز شریف کا جو بیانیہ تھا اس کا کیا بنے گا۔ حمزہ شہباز جب سے رہا ہو کر آئے ہیں تو ایک پریس کانفرنس حمزہ شہباز نے نہیں کی۔ اب میاں شہباز شریف کا رول کیا ہوگا، اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، میاں شہباز شریف آخرکار رہا ہو کر پہنچ گئے ہیں گھر۔ مریم نواز نے ان کا استقبال کیا ہے، امیر مقام اور باقی پارٹی کے بہت سارے لوگ ان سے ملے ہیں، ملاقات کی ہے، انہوں نے مبارکباد بھی دی ہے۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے میں بات کروں گا، شہباز شریف کی سیاست کے حوالے سے اور میاں نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے کے حوالے سے، اور اسپیشلی نون لیگ کا آئندہ کا کیا حکمت عملی ہوگی، کیا لائحہ عمل ہوگا۔ میاں شہباز شریف جب جیل میں گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، تو ان دنوں میں پی ڈی ایم بن رہا تھا۔ پی ڈی ایم جب بن رہا تھا تو میاں شہباز شریف جیل چلے گئے، تو ایک تاثر مارکیٹ میں یہ ابھرا تھا کہ میاں شہباز شریف کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں اور نرم رویہ ان کا جو ہے جھکاؤ ذرا اسٹیبلشمنٹ کی طرف رہا ہے، ان کا ہمیشہ رہتا ہے، تو وہ سخت موقف، سخت بیانیے کے حامی نہیں ہوتے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ پی ڈی ایم میں رہ کر وہ تقاریر کریں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جس طرح میاں نواز شریف کر رہے تھے، جس طرح مریم نواز کر رہی تھیں، یا باقی پی ڈی ایم کے بہت سارے رہنما بھی کر رہے تھے۔ تو میاں شہباز شریف اس سے اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے، تو تاثر یہ تھا کہ میاں شہباز شریف خود اپنی مرضی سے جیل چلے گئے ہیں۔ تو اب جب پی ڈی ایم ٹوٹ گیا ہے، پیپلز پارٹی الگ ہو گئی ہے، این پی الگ ہو گئی ہے، تو میاں شہباز شریف بھی باہر آ گئے۔ پی ڈی ایم کا اب رول اس طرح کا نہیں رہا، ظاہر ہے دو جماعتیں، ایک بڑی جماعت ہے پیپلز پارٹی، اے این پی تو چلیں چھوٹی جماعت ہو گئی ہے، اب رہ گئی ہے بیچاری، تو یہ دو جماعتیں تو الگ ہو گئی ہیں، تو پی ڈی ایم ٹوٹ گیا ہے، تو پی ڈی ایم کا جو ٹارگیٹ تھا وہ اب ظاہر ہے اس طرح تو اچیو نہیں ہوگا جس طرح متحد ہو کر اپوزیشن اچیو کر سکتی تھی۔ تو میاں شہباز شریف پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کے بعد وہ جیل سے رہا ہو کر آ گئے ہیں، تو وہ تاثر جو تھا کہ خود اپنی مرضی سے گئے تھے، اس تاثر کو بھی اس سے تقویت مل رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حمزہ شہباز جب سے رہا ہو کر آئے ہیں تو حمزہ شہباز نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، صرف ایک پریس کانفرنس جب بلاول بھٹو زرداری ان سے ملنے گئے تھے تو انہوں نے بلاول کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی پریس کانفرنس حمزہ شہباز نے نہیں کی۔ کوئی جلسہ، کوئی بیان بازی، کوئی دھمکی، کوئی حکومت گرانے کی بات، کوئی تحریک عدم اعتماد لانے کی بات، کوئی عثمان بزدار کی حکومت کو تھریٹ، کوئی اس طرح کا کسی قسم کا کوئی متنازع بیان نہیں دیا یا سخت بیان نہیں دیا حمزہ شہباز نے بھی، تو وہ بھی خاموش ہیں۔ تو یہ بھی سوالات کو جنم دے رہی ہے، یہ جو خاموشی ہے حمزہ شہباز کی، کہ کہیں ڈیل تو نہیں ہوئی، جس طرح پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ بھائی شہباز شریف کی جو رہائی ہے، وہ جب پہلے ضمانت ہو رہی تھی شہباز شریف کی، ہو گئی تھی، جو پھر ایک جج نے اختلاف کیا 14 اپریل کو، تو اس وقت پیپلز پارٹی نے دھواں دھار بیانات جاری کیے کہ یہ ڈیل کا نتیجہ ہے اور نون لیگ کو ریلیف ملا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ خورشید شاہ کو بھی اس طرح کا ریلیف ملے گا۔ تو پیپلز پارٹی نے اس تاثر کو ظاہر ہوا دی کہ یہ ڈیل کا نتیجہ ہے، پھر وہ ضمانت جب رک گئی تو اب دوبارہ ضمانت ہو گئی ہے، اب رہا ہو کر وہ گھر بھی پہنچ گئے ہیں۔
تو ایک تاثر یہ تو موجود ہے کہ ڈیل کا نتیجہ ہے، کیونکہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف، اب یہ دیکھیں کڑیاں کڑیوں سے ملائیں جب تو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی رہائی سے 20-25 دن پہلے سے میاں نواز شریف بھی خاموش ہیں اور مریم نواز بھی خاموش ہیں۔ اس کے بعد حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی رہائی ہوتی ہے، تو یہ کوئی عجیب اتفاق تو ہو نہیں سکتا کہ میاں نواز شریف اتنے ایگریسو انداز میں چل رہے تھے کہ اداروں کے سربراہوں کے نام لے لے کر ان کے ساتھ مخاطب ہو رہے تھے، الزامات لگا رہے تھے، پھر اچانک میاں نواز شریف خاموش ہو جاتے ہیں، مریم نواز گھر جا کر بیٹھ جاتی ہیں، وہ بھی خاموش ہو جاتی ہیں، ان کا ٹویٹر بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ تو کوئی سخت بیانیہ جو نون لیگ کا، نواز شریف کا اور مریم نواز کا رہا ہے، وہ سخت بیانی میں، اس سخت بیانیے میں نرمی لائی جاتی ہے، تو اس کے 15-20 دن کے بعد پھر حمزہ شہباز رہا ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر شہباز شریف بھی رہا ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی ڈیل والے تاثر کو ایک تقویت مل رہی ہے۔ لیکن بہرحال اب آنے والے دنوں میں ہوگا کیا شہباز شریف لیڈ کریں گے مسلم لیگ نون کو، یا مریم نواز کا رول کیا ہوگا؟ مریم نواز خاموش اگر بیٹھتی ہیں، اگر مریم نواز خاموش بیٹھتی ہیں اور سخت بیانیہ اس طرح جس طرح پہلے PDM میں وہ پیش کرتی رہی ہیں یا میاں نواز شریف پیش کرتے رہے ہیں، تو اور شہباز شریف رول پلے کر رہے ہیں، پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، یقیناً قومی اسمبلی میں تو شہباز شریف کا رول ہوگا ہی، لیکن باہر کیا رول ہوگا شہباز شریف کا اور مریم نواز کا اسپیشلی؟ تو جب مریم نواز اور شہباز شریف کا رول سامنے آئے گا آنے والے دنوں میں، تو چیزیں مزید کلیئر ہوں گی کہ بھائی کہانی اصل کیا ہے اور ڈیل ہوئی ہے یا نہیں ڈیل ہوئی۔ شہباز شریف کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ دنوں میں جائیں گے چیک اپ کے لیے لندن، اور میاں نواز شریف کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے، ان کو قائل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دو دھڑے تو موجود ہیں۔ ایک گروپ جو ہے میاں شہباز شریف کا ہے اور جو مفاہمتی سیاست پر یقین رکھتا ہے، مزاحمتی سیاست پر یقین نہیں رکھتا۔ دوسرا گروپ ہے میاں نواز شریف کا، جس کو یہاں پر مریم نواز لے کر چل رہی ہیں، اور وہ سخت بیانیے کا حامی ہے، وہ مفاہمت نہیں بلکہ مزاحمت کے حوالے سے وہ ایگریسو ہے، لیکن وہ کبھی کبھار خاموش بھی ہو جاتے ہیں، جس پر پیپلز پارٹی بھی سوالات اٹھا رہی ہوتی ہے کہ بھائی خاموش ہو جاتے ہیں تو کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ میاں نواز شریف اور مریم نواز جب بول رہے ہوتے ہیں، سخت بول رہے ہوتے ہیں، تو کیوں بول رہے ہوتے ہیں؟ ان کا جواب ہمیں دیا جائے، یہ پیپلز پارٹی جواب مانگ رہی ہوتی ہے۔ لیکن اب تو ظاہر ہے دو گروپ موجود ہیں نون لیگ میں، شہباز شریف اور میاں نواز شریف کا، لیکن جو بڑا گروپ ہے، جو اکثریتی، جو مرکزی سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے، ان کی اکثریت جو ہے وہ شہباز شریف کے موقف کی حامی ہے، چاہے وہ کبھی بولتے ہیں کبھی نہیں بھی بولتے، کچھ بولتے ہیں کچھ نہیں بھی بولتے میٹنگز میں، لیکن وہ دلی طور پر مزاحمت کے حق میں نہیں ہوتے، وہ مفاہمت کے حق میں ہوتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ ہم مزاحمت میں نہ آئیں، ہم مزید رگڑے میں نہ آئے مسلم لیگ نون، اور جو نون لیگ کا جو اسپیس پنجاب میں PTI کو مل گیا ہے، اس اسپیس کو واپس لیا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر رکھے جائیں، اور اقتدار میں آنے کے لیے بھی ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے پڑیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر تو اقتدار میں آنا پاسیبل ہے نہیں۔ میاں نواز شریف نے جو اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے یا اداروں کے خلاف جو بیانیہ شروع کیا تھا، اس سے بھی میاں نواز شریف پیچھے ہٹ گئے ہیں، طویل عرصے سے ان کا بیانیہ خاموش ہو گیا ہے، انہوں نے بیانیہ اپنا تبدیل کر دیا ہے، اور پھر اسپیشلی PDM جب سے ٹوٹا ہے، کیونکہ ظاہر ہے PDM میں سب کی عافیت تھی، تمام اپوزیشن جماعتوں کی، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، JUI ہو، جتنی بھی جماعتیں ہیں جو رگڑے میں ہیں،
نیب کے رگڑے میں ہیں، پی ٹی آئی حکومت کے رگڑے میں ہیں، تو ان سب کی جو عافیت تھی، وہ بھلائی تھی، وہ تھی پی ڈی ایم میں۔ اب پی ڈی ایم ٹوٹ گیا، پیپلز پارٹی چھوڑ گئی، اے این پی چھوڑ گئی، تو اب ظاہر ہے میاں نواز شریف وہ طاقت تو پی ڈی ایم میں، وہ اسٹرینتھ پی ڈی ایم کی جب نہیں رہی، تو میاں نواز شریف بھی اب پھونک پھونک کر قدم اٹھائیں گے، اور اب وہ ایگریسو پن جو ہے میاں نواز شریف میں تھا، جو بیانیہ تھا، سخت بیانیہ، اب وہ بھی شاید آئندہ نہیں رہے گا، جو نظر آ رہا ہے، کیونکہ ابھی تک یہ خاموش تھے 20-25 دن سے، 1 مہینے سے میاں نواز شریف بھی خاموش، مریم نواز بھی خاموش، تو یہ سوالیہ نشان ہیں کہ ان کی خاموشی جو ہے وہ خود سوالیہ نشان ہے کہ بھئی کیوں خاموش تھے، اور اس کے بعد فوراً پھر مہینے کے اندر، 1.5 مہینے یا 1.25 مہینے کے اندر، یا 20-25 دن کے اندر، بہرحال 2-3 ہفتوں کے 3-4 ہفتوں کے اندر پھر حمزہ شہباز بھی رہا ہو جاتے ہیں، شہباز شریف بھی رہا ہو جاتے ہیں، اور پھر پیپلز پارٹی علل اعلان کہہ رہی ہے کہ بھائی ڈیل کا نتیجہ ہے۔ تو یہ چیزیں بہرحال آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کلیئر ہونی ہے، یہ جو کہ میاں شہباز شریف کیا کرتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں، یا مریم نواز کا رول کیا ہوگا پارٹی کے اندر، یہ چیزیں مزید کلیئر ہوں گی۔ لیکن ایک بات اور بھی میں ضروری کرنا چاہ رہا ہوں کہ میاں شہباز شریف پی ڈی ایم کے حق میں کبھی نہیں رہے، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، اسپیشلی پیپلز پارٹی کے ساتھ احتجاجی تحریک چلانے کے حق میں نہیں رہے، اور پارٹی کے اندر پارٹی کے لوگوں کی، جو پارٹی کے قریبی ذرائع ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف پیپلز پارٹی پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس طرح خواجہ آصف کہتے ہیں، آصف علی زرداری کے حوالے سے، کہ ان پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح کا ہی موقف میاں شہباز شریف کا بھی رہا ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں، کہ بھائی پیپلز پارٹی پر اس طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی وقت پیپلز پارٹی کچھ بھی کر سکتی ہے، نکل بھی سکتی ہے، دھوکہ کر سکتی ہے، تو پیپلز پارٹی پر ان کے ساتھ مل کر جدوجہد نہیں کی جا سکتی۔ یہی موقف پھر پیپلز پارٹی کا بھی رہا ہے۔ ابھی پیپلز پارٹی کے جو پنجاب کے لوگ ہیں، قمر زمان کائرہ، چودھری منظور، نیر بخاری، راجہ پرویز اشرف، یا یوسف رضا گیلانی، جتنے بھی پنجاب کے جو رہنما ہیں، ان میں سے اکثریت کا موقف یہ رہا ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر جدوجہد نہیں کی جا سکتی، مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر سیاست نہیں کی جا سکتی، اس سے پیپلز پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو الٹا نقصان ہے۔ تو یہی موقف پھر پیپلز پارٹی کے بارے میں شہباز شریف کا بھی رہا ہے، لیکن میاں نواز شریف نے، مولانا فضل الرحمان اور باقی جماعتیں جو ہیں، محمود خان اچکزئی، انہوں نے مل کر جب پی ڈی ایم بنایا، تو ظاہر ہے پھر مسلم لیگ نون کی بھی مجبوری تھی، شہباز شریف نے تو ظاہر ہے پی ڈی ایم میں کوئی رول پلے کیا نہیں، وہ تو پی ڈی ایم بنتے ہی جیل چلے گئے، اور پی ڈی ایم ٹوٹتے ہی پھر باہر آ گئے۔ تو یہ کہانیاں بہرحال یہ ڈیل شیل سب جماعتیں کر رہی ہوتی ہیں، صرف مسلم لیگ نون کی بات نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں جو علامتیں، جو کڑیوں سے ملائیں آپ، تو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کا پلڑا اس وقت بھاری ہے، اور مسلم لیگ نون، اچھا میاں نواز شریف کے لیے یہ تاثر عام ہے کہ میاں نواز شریف باہر، ملک سے باہر، اس شرط پر ان کو بھیجا گیا ہے یا ان کو جانے کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ عثمان بزدار کی بھی حکومت نہیں گرائیں گے اور عمران خان کی بھی حکومت نہیں گرائیں گے۔ تو اب ویسے نون لیگ گرائے بھی کیوں؟ 3 سال تو تقریباً گزر گئے ہیں، تو 2 سال میں نون لیگ نے کون سا تیر مارنا ہے، کون سا نون لیگ نے مرکز میں آ کر کوئی تبدیلی لانی ہے، اور کون سی پنجاب میں تبدیلی 2 سالوں میں نون لیگ نے بڑا انقلاب لانا ہے۔ جب انقلاب نہیں لا سکے گی، کوئی تیر نہیں مار پائے گی، کوئی تبدیلی نہیں لا سکے گی، تو پھر الٹا نون لیگ کا اپنا ہی نقصان ہوگا، نون لیگ کا اپنا گراف نیچے چلا جائے گا، اور پھر 2023 کے انتخابات میں نقصان نون لیگ کا ہی ہوگا۔ تو نون لیگ اپنے طور پر ٹھیک جا رہی ہے کہ بھائی ہم کیوں عثمان بزدار کو ہٹائیں، ہم کیوں عمران خان کو ہٹائیں۔ نون لیگ ابھی تک اس کے حق میں نہیں ہے، میاں نواز شریف بھی اسپیشلی۔ ہاں، شہباز شریف
اور ان کا یا حمزہ شہباز، ان میں تو لچک رہی ہے، وہ تو چاہتے تھے کہ تبدیلی آئے۔ شہباز شریف کی یہ خواہش تھی کہ اگر مرکز میں عمران خان کو ہٹایا جاتا ہے، اپوزیشن مل کر تبدیلی کوئی لاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، تو پھر شہباز شریف کا چانس بنتا تھا وزیر اعظم بننے کا۔ لیکن میاں نواز شریف اس کے مخالف تھے۔ میاں نواز شریف کا موقف یہ تھا کہ بھئی ایسی تبدیلی ہمیں نہیں چاہیے جس تبدیلی کے لیے ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگنی پڑے، یا اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے، یا ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہمیں دیکھنا پڑے۔ تو ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ ایک بنایا ہوا ہے، جدوجہد شروع کی ہوئی ہے، تو ہم ایسا کام کیوں کریں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مدد لے کر ہم کوئی تبدیلی لائیں۔ تو میاں نواز شریف کا یہ موقف تھا، لیکن شہباز شریف کی خواہش ضرور رہی ہے کہ تبدیلی آتی۔ لیکن اب وقت دن بدن وقت گزر رہا ہے، تو اب شہباز شریف کی بھی وہ شاید اس طرح جو پہلے جس طرح خواہش تھی، اب شاید ان کی بھی خواہش یہ نہ ہو کہ کوئی وزیر اعظم وہ بنے یا کوئی تبدیلی لائے، کیونکہ تبدیلی لانے کے لیے، کیونکہ حکومت تبدیل کرنے کے لیے جو بھی اقتدار میں آئے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ بہتریاں لائے، کوئی معیشت بہتر کرے، روزگار دے، مہنگائی کم کرے۔ جب یہ کام نہیں ہوں گے تو اس سے اس کا اپنا گراف نیچے چلا جائے گا، اور پھر جو 2023 کے انتخابات ہوں گے ان میں اسی کا ہی نقصان ہوگا۔ تو نون لیگ اپنا دیکھ رہی ہے کہ بھئی ہمارا نقصان ہوگا، اور پھر جو ایگریمنٹ میاں نواز شریف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کر کے گئے ہیں کہ حکومتیں نہیں گرائیں گے، پی ٹی آئی کی، نہ پنجاب حکومت نہ مرکزی حکومت، تو وہ چیز بھی سامنے ہے۔ تو لیکن بہرحال اب شہباز شریف صاحب باہر آ گئے ہیں، قومی اسمبلی میں تو اپنا رول پلے کریں گے، لیکن باہر کیا رول پلے کرتے ہیں اور مریم نواز کا کردار کیا رہتا ہے۔ اگر خاموش رہیں مریم نواز، اور میاں نواز شریف کا جو سخت بیانیہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ اگر نرم پڑ گیا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ڈیل کا نتیجہ، تو پھر آپ اس کو ڈیل کا تاثر جو بنا ہوا ہے اس کو، اس سے مزید تقویت ملے گی۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔